فیصلہ کر لیتے ہیں. جسے مولا علی کا نام لینا اچھا نہیں لگتا میرے ساتھ فیصلہ کر لے, وہ کعبے کے بغیر پڑھ لے, میں علی کے بغیر پڑھ لوں گا. توجہ ہے؟ اب یہ کوئی لڑائی تو نہیں نا؟ جو کعبے کے بغیر پڑھ کے دکھا دے, میں بھی کہہ لوں گا کہ اگر نہ کعبے کے بغیر ہوگی نہ علی کے بغیر ہوگی. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا, مناظرے کرنے کے لیے کتابوں کی ضرورت نہیں, نبی کے فرمان پہ یقین رکھنے کی ضرورت ہے. نبی نے کیا کہا کہ یا علی انتا بمنزلت کعبہ فی امتی, علی تیرا مقام میری امت میں کعبے کا ہے, کعبے کا ہے, کعبے کا. اور نبی کی امت کے ہیں دو حصے, ایک حصہ ہے غیر معصوم. اور ٹی وی سوال ہے نا, سب تو پہلا کلمہ کنے پڑھیا؟ میں خط لکھا, میں کہا بھائی جی اور بھی گل پوچھا کرو کہ میں کہنا پوچھا کرو پیسے کنے لگے سے بطول دی ماں نے؟ توجہ نہیں فرمائی, اللہ جانے کی میں سن رہی ہوں. صرف یہی نہ پوچھا کرو کہ پہلا کنے پڑھیا, نال بھی پوچھا کرو کہ بطول دی پاک ماں نے پیسے کنے دیتے سے. تسی بھی ناراض نہ ہویا کرو کہ جنہ لا الہ الا اللہ دے پیسے لے رہے وہ تیرے میرے کھان کے مفت چلیے ولی اللہ پڑھتا. توجہ ہے نا قبلہ؟ اب جس نے بطول کی ماں کی دولت خرچ کروا کے کلمہ پڑھا, اس مکے میں کلمہ پڑھنے والے سے لے کے طلوع قیامت تک جو بھی کلمہ پڑھے گا وہ ہے غیر معصوم. اور جنہوں نے شب معراج, وہ نبی کی معراج کی شب میں عرش پہ سرکار کے پیچھے پڑی, وہ ہے سارے معصوم. یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ ہے سارے معصوم. توجہ ہے قبلہ؟ اور نبی نے یہ نہیں کہا کہ یا علی تو عام امت کا کعبہ. توجہ نہیں فرمائی تھی. حدیث میں یہ تو نہیں نا کہ آدھی امت کا کعبہ ہے, آدھی نہیں. فرمایا یا علی انتا بمنزلت کعبہ فی امتی, علی تیرا مقام میری امت میں کعبے کا ہے. اب توجہ میری جان رکھیے گا, آدم ہے نبی کا امتی. تھوڑا سا جاگو یار, بے نیازی تو نہ کرو. آدم ہے امتی, آدم ہے امتی, آدم امتی علی کعبہ, نوح امتی علی کعبہ, ابراہیم امتی علی کعبہ, اسماعیل امتی علی کعبہ, داؤد امتی علی کعبہ, موسیٰ امتی علی کعبہ, ایوب امتی علی کعبہ, یعقوب امتی علی کعبہ, یوسف امتی علی کعبہ, موسیٰ امتی علی کعبہ, عیسیٰ امتی علی کعبہ. اور سر پہ قرآن رکھ کے فیصلہ کر, حج کے دن ہے, حج جا رہا, حج کرنے جا رہا ہے, حج مکمل کر کے غلاف کعبہ اپنے آپ کو لپیٹ کے کعبہ میں کھڑا ہو کے فیصلہ کر لے, جو علی نبیوں کا کعبہ ہے وہ بدوؤں کے ساتھ برابر کیسے مانا جائے؟ حدیث کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. حدیث کے ساتھ کیوں نازل ہے؟ اللہ نے دنیا کو نہیں, عرش والوں کو بتایا کہ جو کیا. توجہ ہے؟ حضرت جبرائیل کے نظروں کے سامنے کوئی پردہ نہیں, نہ پہاڑ کا, نہ دیوار کا, نہ چھت کا. لیکن جبرائیل سرکار مصطفیٰ کے جسم کے پار نہیں دیکھ سکتے. توجہ نہیں فرمائی, نہیں دیکھ سکتے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ معصومہ فرماتی ہے, جناب سیدہ پاکیری فرماتی ہے کہ جب سید الانبیاء میرے گھر ہوتے تھے, جبریل وہی لے کے آتا تھا تو میں باپ کی پشت پہ چلی جاتی تھی. توجہ ہے؟ کیونکہ وہ اس کے پار دیکھنے کی صلاحیت نہیں رہی. توجہ ہے؟ اب یہ بات ہے میرے کہ نبی کے جسم کے پار جبرائیل دیکھ نہیں سکتا اور فرشتوں کو پتا ہے کہ زمین پہ کیا. ایک دن ہوا کیا کہ یہ حدیث بیان کیوں اللہ کو کرنی پڑی؟ توجہ ہے قبلہ؟ اللہ کو بتانا کیوں پڑا کہ یہ کون ہے, کیسے ہے, کس لیے بتایا؟ کیونکہ جب یہ 5 چادر کے نیچے ہوئے تو نبی نے فرمایا ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری, کہ سب سے پہلے اللہ نے میرا نور بنایا. پھر فرمایا میرا اور علی کا نور ایک ہے. توجہ ہے نا؟ یعنی ایک ہی نور سے جناب امیر خلق, جناب سیدہ, جناب حسنین کریم, یہ ایک ہی نور کے 5 حصے تھے. فرشتے دیکھ لیتے تھے. اب ہوا کیا؟ 5 اکٹھے ہوئے, اوپر آگے چادر. توجہ ہے؟ کسا عربی میں چادر کو کہتے ہیں. توجہ ہے نا؟ حدیث کسا سے اس لیے کہا جاتا ہے کہ چادر والی حدیث. اور ایک آپ کو اور بات بتاتے چلو, یہ بات میں اپنے سنی بھائیوں کے لیے کر رہا ہوں, جا کے بھی سن لیں. شیعہ ہو نہ ہو, قرآن خدا دے لیے غور نہ پڑھ, اور بچے نو انجی قرآن پڑھا جی انجینئر بنانا, تاکہ تیرا بچہ تم دس سکے قرآن چاہتا تھا. اگر سارے قرآن پڑھ جاؤ گے تو پھر مولوی کے ہاتھ سے بچ جاؤ. کیوں؟
पंजाबी की एक मिसाल देने लगा, जिन्हें चिट्टे दाड़ी लगे बुजुर्ग बैठे मेरा साथ देना। एक मिसाल मशहूर है ना कि हर बंदा अपने अपने काम का चोर। तवज्जो है ना कि हर बंदा अपने अपने काम का चोर। मतलब सादियां मावां भैणां जांदियां कपड़ा लैन, वो पैसे मीटर के कपड़ा गाजरा ठीक, वो बेचारी ने जो सारे पैसे फिर कहा बाजी ए कपड़ा पहली बारी धोइए तो सुंगड़ जाता है, इन घर जाके धो ले। वो जो 1.5 मीटर बचाया है ना, वो चाहता है घर वाले पता नहीं लगे, वो भी भैन आके धो के की होया कपड़ा उत्ते पाया, क्यों अखे इन्हें सुंगड़ जाना जिन्ना सुंगड़ना एक बारी। तो लिहाजा हर बंदा अपने अपने काम का होंदा है चोर। पाकिस्तान च मौलवी होना भी काम हो गया, तवज्जो नहीं फरमाई। मैं तुहानू एक मौलवी की चोरी दसन लगा। मौलवी साहब कमली की नात पढ़ रहे तो मैं क्या मौलाना एक कमली का जिक्र बहुत फरमा रहे हो, खैर यार शिया कुरान नहीं पढ़ना। मैं खुदा का ना ये करना किता का कहना कि मैं तेन पता ही नहीं, नबी ने फरमाया अल कुरान माली व अली माल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। मैं कैसी तो कुरान तो बगैर रहंदे नहीं। तो उन्होंने कहा तू सूरह मुज़म्मिल नहीं पढ़ी? मैं कहा पढ़ी, और पहली आयत से अल्लाह ने लिखा या अय्युहल मुज़म्मिल। मैं कहा जी लिखा तो इसी का तर्जुमा कमली वाला। अच्छा मैं कहा फिर तो भाई इसी मजलिस में जिक्र कितना करांगे, क्योंकि अल्लाह ने क्या नबी कमले वाला तो मैं कौन नाम तवज्जो है। लेकिन मैं मौलवी साहब के सूरह मुज़म्मिल कल ही कुरान है, तवज्जो यार थोड़ा जाके आज बेनियाज़ी ना फरमाया भी कल ही सूरह मुज़म्मिल ही कौन नहीं 114 सूरत। लेकिन अगर 114 सूरतें मिलकर कुरान होती है, किसी सूरत के इनकार की गुंजाइश है? नहीं, गुंजाइश ही नहीं। हर सूरत माननी, हर आयत माननी, हर हरफ मानना, हर लफ्ज मानना। मैंने कहा मौलाना फिर जहाँ पे सूरह मुज़म्मिल खत्म होती है वहीं पे एक और सूरत शुरू हो जाती है, तवज्जो पूरी चर्चा है, उसका नाम है सूरह मुदस्सिर या अय्युहल मुदस्सिर। मैंने कहा किबला इसका तर्जुमा क्या है? मौलवी मुस्कुरा के कहने लगा ये तर्जुमा है चादर वाले। उसने गौर नहीं फरमाया, गौर नहीं फरमाया। या अय्युहल मुज़म्मिल कमली वाला, या अय्युहल मुदस्सिर चादर वाला। मैंने कहा किबला फिर अल्लाह ने नबी के 2 लिबासों का जिक्र किया ना, एक सूरत में कमली वाला कहा है, एक सूरत के आगाज में चादर वाला कहा है। फिर इंसाफ का तकाजा ये है कि एक जुमे के खुतबे में कमली का जिक्र हो, तवज्जो है ना किबला, अगले जुमे चादर का जिक्र हो, एक नात कमली की पढ़ी जाए, एक नात चादर की पढ़ी जाए, एक कवाली कमली पे गाई जाए, एक कवाली चादर की गाई जाए। रब्बे मुस्तफा कसम है ओ मेरे सुन्नी भाइयों, गौर करो और कुरान सीखना शुरू करो, कुरान समझना शुरू करो। यही मौलवी की चोरी है। मौलवी मरते मर जाएगा, कमली को छोड़ेगा नहीं, चादर को छेड़ेगा नहीं। तवज्जो है ना, तवज्जो कहूंगा पूरी। कमली को छोड़ेगा नहीं, चादर को छेड़ेगा नहीं। क्यों? मौलवी को छुपाना चाहता है। कमली का जिक्र इसलिए ज्यादा करता है कि कमली में जब नजर आएगा रसूल तन्हा नजर आएगा। कमली को छोड़ के चादर का जिक्र किया नहीं, फिर 5 नजर आ जाएंगे। तवज्जो है किबला? एक बार सारे बंदे मिल के भी कोशिश करिए, दोवें हाथ चौके गदीर नु याद करके नारा हैदरी। तो ये हदीस किसा है, चादर वाली हदीस। तवज्जो है ना, ये है हदीस किसा, चादर वाली हदीस। और बाकी हदीस खुद नबी ने बयान की, ये हदीस अल्लाह ने बयान की। तवज्जो है माशाअल्लाह। आगे 5। तो अब फरिश्तों ने पूछा, क्यों? कि फरिश्तों को नजर ही कुछ नहीं, फरिश्ते भी नूर हैं, ये भी नूर है। लेकिन अभी आपने गौर किया तेरी आंख में भी नूर है, लेकिन ये कमजोर सा नूर है। मगर रफ्तार इतनी है कि बगैर वक्त सर्फ किए आसमान से होके वापस पलट। तवज्जो है, वक्त कोई नहीं खर्च होता, आप देखते हो वापस आ जाते। लेकिन इसी के सामने 100 या 200 पावर का बल्ब आ जाता, आंखें बंद करनी पड़ती, क्योंकि वो रोशनी तेज होती है। बेशक नूर है, लेकिन उनका नूर इनके नूर से अफजल नहीं। तवज्जो है ना? अब ये 5 इकट्ठे हुए, पहले ऊपर से नूर आता था, अब बतूल के हुजरे से इतना नूर निकला। तवज्जो है किबला? तवज्जो है, तवज्जो है, तवज्जो है। सारे फरिश्ते चीख उठे, या अल्लाह, या अल्लाह, मालिकुल मुल्क अल्लाह, ये तो बता ये क्या हो गया? तवज्जो है ना, नूर तो ऊपर से नीचे जाता था, यहाँ से कैसे आ गया? अल्लाह ने कहा ये मेरे खास बंदे इकट्ठे हो गए, पंजतन पाक। अच्छा, उनका पंजतन पाक इकट्ठे हो गए, अल्लाह इनका तारुफ करवा। तवज्जो पूरी चाहूंगा, इनका तारुफ करवा। तो अब इन 5 में सबसे बड़ा कौन है? कमली वाला। तवज्जो है, पाक के अंदर सबसे बड़ा है, बतूल का बाबा है, अली का रसूल भी है, मौला भी है। तवज्जो है ना, फिर बड़ा भाई भी है, कबीले का सरदार भी है, हसनैन की जात है। तवज्जो है ना। अब रसूल खुदा सबसे बड़े, या यूं कहूं कि इस बज़म में
ایک رسول ہے 3 امام ہیں. توجہ ہے نا. اللہ نے نہ رسول کا ذکر کیا, تھوڑا سا جاگنا خدا کے لیے, نہ رسول کا ذکر کیا نہ اماموں کا ذکر کیا. کیا کہا؟ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا, کہ ایک فاطمہ ہے, ایک اس کا بابا ہے, ایک اس کا شوہر ہے. پھر اس کے بیٹے. یاد رکھیے سوچنے والی بات یہ ہے کہ جناب سیدہ کے ذکر سے تعارف کیوں کروایا گیا. توجہ ہے نا. سید اس لیے کہ باقی 4 کو فرشتوں نے دیکھا ہوا ہے. خدا کے لیے جاگنا یار, میرے ظاہر کرنا. باقی 4 کو دیکھا ہوا ہے, سیدہ عرش پہ بھی کسی نے دیکھی نہیں. غور نہیں نہ فرمایا. انہیں یہ پتا ہے کہ محمد کی بیٹی ہے, لیکن ہم اس کی زیارت نہیں کر سکتے. جب فرشتوں نے پوچھا کون کون ہے, اللہ نے کہا ہم فاطمہ, وہی فاطمہ. توجہ ہے نا. جس کی تم زیارت نہیں کر سکتے اسی کا باپ ہے, اسی کا شوہر ہے, اسی کے 2 بیٹے ہیں. اب صرف یہ نہیں کہا تعارف کرنا, پھر اللہ نے کیا کہا؟ حدیث کے ساتھ پڑھ لینا کہ میں نے کائنات بنائی. وقت نہیں میں تفصیل سے پڑھتا کہ میں نے کائنات بنائی ان 5 کی خاطر. ان کے لیے 5 کی خاطر. سارے بولو کن کے لیے؟ 5 کی خاطر. جس نے علی ولی, جس کی گواہی حجر اسود دی. ہر کسی صاحب یہی کہتے ہیں کہ یہ پتھر اس لیے لگایا گیا ہے کہ اس کی گواہی پہ حج کی قبولیت کی سند لکھی. یہ پتھر کیا ہے بتانا یہ چاہتے ہیں. امام موسیٰ کاظم نے بتایا کہ یہ پتھر کیا ہے. پوچھا نا کسی نے کہ مولا یہ جو پتھر ہم چومتے ہیں, سرکار نے کہا یہ عام پتھر نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا جب اللہ نے زمین بنانی تھی نا, اس سے پہلے پانی ہی پانی, پھر یہ کعبے والی زمین بنی, وہ مرکز کائنات ہے, اس پہ کعبہ بن گئے. اس کی زیارت کا نام اللہ نے حج رکھا ہے, لیکن اس پہ گواہ بنایا. کہا یہ پتھر. کہا یہ پتھر کیسا تھا؟ سرکار نے کہا یہ پتھر باندھ تھی, اللہ نے اس کو کھول کے بنایا. توجہ ہے. اس طرح اس کے 2 حصے کیے تھے, پتھر کھلا ہوا تھا. پھر کہا اللہ نے پانی پہ ایک لکڑی ظاہر تختی, اس تختی پہ 5 کے نام لکھے. غور نہیں فرمایا. اس تختی پہ 5 نام لکھے. پہلا نام محمد مصطفیٰ کا, دوسرا علی مرتضیٰ کا, تیسرا سیدۃ النساء کا, چوتھا امام حسن مجتبیٰ کا, 5واں حسین شہید کربلا کا. 5 نام لکھ کے, توجہ ہے قبلہ, 5 نام لکھ کے لکڑی کو اس پتھر کے منہ پہ رکھا. پتھر کو بند کر کے اللہ نے اس کا نام حجر اسود, کالا پتھر مشہور کر دیا. اور پھر کہا اسے اٹھا کے کعبہ کی بغل میں نصب کر دو. جو بھی میری زیارت کرنے آئے گا وہ طواف کرنے سے پہلے اسے چومے گا, اور جو بھی اسے چومے گا اس کی گواہی میں اس پتھر سے لوں گا کہ اس کا طواف تجھے قبول ہے. غور نہیں فرمایا. اس کا طواف تمہیں قبول ہے یا نہیں؟ تو اب میں بتاؤں, امام موسیٰ کاظم نے اس دور میں واضح کر دیا تھا کہ بھاگ بھاگ کے کعبے جانے والوں یاد رکھو, کعبے جتنی بھی مشقت سے جاؤ گے, جتنی خلوص نیت سے تم نمازیں پڑھو گے, جیسے بھی طواف کرو گے, گواہی کون دے گا؟ حجر اسود. اور حجر اسود کیا ہے؟ حجر اسود دراصل پنجتن پاک کے نام کی ایک تحریر ہے. یعنی پتا چلا کہ حج کی قبولیت بندوں کے پاس نہیں ہے, حج کی قبولیت کا فیصلہ پنجتن پاک کریں گے. اور انصاف سے بتا, انصاف سے بتا, جب علی اور ولی اللہ پڑھائی نہیں تو محمد قبول کیسے کر لے گا؟ رب مصطفیٰ کا سمجھ علی دین ہے, علی ایمان ہے. کاش دنیا علی اور ولی اللہ پڑھ لیتی ہے, پھر محمد مصطفیٰ کو زہر نہ دی جائے. آج دینا پرسا کسے؟ امیر کائنات کو. کیوں؟ انوکھا پیار تھا بی بی رقیہ سے امیر کا. دیر نہیں ہو جائے گی, مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے. 5 ہجری میں مصطفیٰ کو زہر ملی مدینے میں, بطول کا گھر چلا مدینے میں, گزرا رسول, بطول کا گھر مسجد نبوی. امام علی علیہ السلام کو شہید کیا گیا کوفہ. امام حسن کے جنازے پہ تیر چلے مدینے میں. یہ چاروں مارے گئے شہروں میں. رسول کو زہر ملی مدینہ میں, یہ بھی شہر آباد ہے. بطول کے گھر کو آگ لگائی گئی مدینے میں, یہ بھی شہر آباد ہے. علی کو شہید کیا کوفے میں, یہ بھی شہر آباد ہے. حسن کو زہر دی گئی, جنازے پہ تیر چلائے گئے مدینے میں, یہ بھی شہر ہے. رب مصطفیٰ کی قسم ہے ان کے قاتل بھی چھپ گئے, سازش بھی چھپ گئی. چھپی نہیں. آج تک کبھی کسی مسجد سے پتہ چلے کہ زہر بنائی کس نے تھی, زہر دی کس نے تھی؟ کبھی کسی نے کھل کے بتایا ہے کہ بطول کے دروازے کو آگ کس بے غیرت نے لگائی تھی؟ وہ ابن ملجم تو ہتھیار تھا, جس کتے نے اسے بھیجا تھا اس کا نام تو چھپ گیا.
امام حسن کے جنازے پہ جیسے وقت نے تیر چلوائے تھے اس کا نام بھی چھپ گیا. یہ چاروں مارے گئے شہروں میں, ان کے قاتل بھی چھپ گئے, سازش بھی چھپ گئی. کبھی غور کیا ہے حسین تو جنگل میں مارا گیا, ہائے حسین تو بیاباں میں مارا گیا. نہ حسین کے قاتل چھپے نہ حسین کی سازش چھپی. پتہ ہے کیوں؟ فرق صرف یہ ہے محمد سے لے کے حسن تک بھی شہید ہوئے, لیکن ان چاروں کے پاس زینب نہیں تھی. حسین اس لیے نہیں چھپ سکا, اس کے پاس زینب تھی. اس نے حسین کا سجدہ دے کے کہا تھا اور میں نے علی جیسے شریف باپ کے سامنے قرآن نہیں پڑھا, لیکن میں شرابی مجمع میں کہوں گی اور میرا باغی نہیں نمازی مارا گیا اور میرا بے جرم و خطا مارا گیا. بادشاہ زادارو, انگریز مورخ لکھتے ہیں کہ حسین کا پتہ نہیں حسین کیا. وہ کہتے ہیں حسین کی جد محمد کے پاس ایک علی تھا, اس نے پورے عرب سے اپنی بات منوائی, جیسے چاہا ہے ویسے حکمرانی کی ہے. کہا اللہ جانے حسین کیا ہے. حسین کے پاس 4 علی تھے. ہائے وہ کہتے 4 علی کون کون؟ عبداللہ ابن جعفر طیار علی, مسلم ابن عقیل علی, محمد حنفی علی, عباس ابن علی علی. ہائے وہ کہتے 4 علی اس کے بھائی تھے. اگر یہ اپنے 4 بھائیوں کو بلا کے مدینے کے ایک ایک کارنر پہ کھڑا کرتا, ایک ایک نکڑ پہ کھڑا کرتا اور کہتا سارا زمانہ میرا دشمن ہے, بس ان 4 کو لڑنے کی اجازت دیتا, اس کا دشمن بچتا کوئی نہ, اس کا اپنا گرتا کوئی. ہائے تو کہتے سمجھ نہیں آئی یہ کیسا عظیم انسان ہے, اس نے کام یہ عجیب کیا. سرکار عبداللہ ابن جعفر طیار بیمار نہیں تھے تو اس پہ بیماری مسلط کی گئی. کیوں؟ ثانیہ زہرا کو کہا بہن میرے پاس 4 علی, تیرا شوہر ہے اس کو میں بیمار کر دوں, محمد حنفیہ کو اپنا نائب بنا رہا ہوں, مسلم کو بنا رہا ہوں سفیر, 3 علی میں نے سنبھالی, 4تھا علی عباس, اس کا کیا کرنا ہے؟ میں چاہتا ہوں اسے بھی چھوڑ دوں. بی بی نے کہا حسین یاد رکھنا میری سانس کو عباس کہتے. حسین میں 5 وقت اللہ کو سجدہ کرتی ہوں, 5 وقت عباس کا چہرہ دیکھتی ہوں. تجھے پتہ ہے نا بھائی حسین عباس کی شکل بابا علی سے. کہا پھر کہا میں عباس کی سامن ہوں, باقی 3 تو سنبھال, عباس جانے میں جانوں. بس ازادارو کہا ٹھیک ہے. پروگرام بنایا, سرکار عبداللہ آئے, ساتھ اور محمد بھی تھے. کہا آقا مجھے پتہ چلا ہے آپ مدینہ چھوڑ رہے ہیں. کہا ہاں عبداللہ میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں دین بچانے کے لیے. کہا آقا ٹھیک ہے آپ جائیں, لیکن مجھے پتہ چلا ہے مسلمان ہمیں کہتے ہوتے کیوں شریعت مصطفیٰ اجازت دے کربلا کے مسائل پڑھتے پڑھتے خودکشی کرتے. پتہ ہے 9 رجب کو اللہ نے ام رباب کی گود میں اصغر کا نور نازل کیا. 22 رجب کو 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا. 19 دن کا اصغر. کہا مجھے پتہ چلا ہے آپ کا بیٹا اصغر ساتھ آ رہا ہے. کہا ہاں. کہا مجھے یہ بتائیں 19 دن کا بچہ ہے بغیر ماں کے سفر کیسے کرے گا؟ ہائے کیونکہ سید تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے نا کہ کبھی بطول کی بہو بیٹی ہے گھر سے باہر جائے. مظلوم نے کہا عبداللہ بھائی تمہیں کس نے کہا ہے کہ اصغر بغیر ماں کے جائے گا؟ کہا جی. کب بغیر ماں کے نہیں جائے گا, اس کی ماں ساتھ جائے گی. تڑپ کے عبداللہ کہتے ہیں آقا کیا ہو گیا؟ زہرا کی بہو گھر سے باہر نکلے گی, بس اگلا جملہ تھا جس نے عبداللہ کو بیمار کیا ہے. حسین نے کہا عبداللہ تو زہرا کی بہو کی بات کرتا ہے, میرے ساتھ زہرا کی بیٹی زینب جائے گی, میرے ساتھ زہرا کی بیٹی ام کلثوم جائے گی. بس سننا تھا. عبداللہ نے کہا او محمد مجھے سنبھالنا, وہ قیامت کیوں نہیں آ گئی, وہ دنیا برباد کیوں نہیں ہو گئی, وہ زہرا کی بیٹی مدینہ چھوڑے گی. عبداللہ ابن عباس کو بیمار, عبداللہ ابن جعفر طیار کو بیمار کیا. ہائے عبداللہ ابن جعفر طیار بیمار ہوا. محمد حنفیہ کو کہا گھر میں ماں ام البنین ہے, ام سلمہ ہے, تو میری جگہ نائب بن کر جائے. نہ بیمار جنگ کرتا ہے نہ نائب جنگ رہ گیا. مسلم اپنے کی کہا مسلم, کہا جی آقا, کہا میرا سفیر بنے گا. ہائے کہا میرے مقدر, کہا مسلم جا پھر تو کوفے چلا جا, میرا سفیر بن. اچھا چلنے لگا. کہا
مسلم اکیلا نہیں جائے گا، امام کی حکمت دیکھو، بچے ساتھ لیتا چاہے آقا اکبر کے صدقے میں اللہ نے 6 بیٹے دیے، کون سے؟ کہا جو تیری مرضی ہے۔ 2 بیٹے ساتھ لیے، کہا ٹھیک۔ آیا مسلم آ کے کہا بنت علی کدی چاچی جائے، کہا بچے تیار کر دے، میں حسین آقا کا سفیر بن کے کوفے چلا جاؤں گا۔ بی بی نے کہا ٹھیک ہے۔ سرکار مسلم آ گئے، بچے کا فدیر سے محمد پوچھا ہے باپ نے، بیٹا اتنی دیر کیوں کی ہے؟ میں نے جانا ہے آقا کا حکم ہے۔ کہا بابا دیر ہماری وجہ سے نہیں ہوئی، اماں ایک کام کرتے رہے۔ کہا کیا؟ کہا بابا اماں کرتا کبھی پہناتی تھی، کبھی کرتا پہنا کے تنیا باندھ کے کہتے تھے بیٹا ایسے باندھے جاتی ہیں، بیٹا ایسے کھولی جاتی ہے۔ اچھا آگے بس ازاداروں مجلس زیارت آئے گی، لیکن شہادت کی مجلس ہے، آج دن بھی شہادت ہے، آج علی کی رقیہ کا مقدر اجڑ، آج تیرے علموں والے مولا کی حصے کی بہن اجڑ رہی ہے، بیٹھ کے ماتم کرنا جیسے تو کر سکے۔ بس ازاداروں ہو گیا مسلم تیار، دل کی اجازت، دونوں بیٹے لے کے مسلم آ گیا کوفے۔ لوگوں نے کی ہے بیعت، حالات بدل گئے، وہ مسجد جو کھچا کچ بھری تھی خالی ہو گئی، رہ گیا 1 مسلم، 2 مسلم کے بچے، دیر ہو جائے گی، توجہ کرنا جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے۔ مسلمان ہمیں کہتے ہیں تم آل محمد کا ذکر ہی کرتے ہو، کیوں نہ کریں؟ اور مجھے کوئی آپ میں سے شریف بندہ کھڑا ہو کے بتائے کہ گرمی زیادہ ہو، تمہارے گھر کی دیوار کے سائے میں اگر رک جائے، تم نے کبھی مارا؟ کبھی کسی نے اٹھایا ہے؟ مقدر تو دیکھنا محمد کی آل کا، مقدر تو دیکھ کوفے کی گلیاں ہیں، ہر طرف سے دشمن ہے، مسلم دھوپ چڑھائی، مسلم ایک گھر کے سائے میں اپنے بچوں کو کہتا ہے بیٹا یہاں بیٹھو، یا اندر سے کسی عورت کی آواز آئی، ہم مجبور ہیں تیرا ساتھ نہیں دے سکتے، ہماری دیوار کا سایہ چھوڑ دے، حکمران ظلم کریں۔ ہائے محمد کی آل ہے، علی کا داماد ہے، ابو طالب کا خون ہے، کوفے کی گلیاں ہیں۔ آئی فوج، سرکار مسلم نے دفاع کے لیے تلوار نکالی، پہلا حملہ ہوا ہے بچے ساتھ، سرکار دفاع بھی کرتے ہیں بچوں کو، بس ازاداروں ایک حملہ ہوا ہے، محمد ابراہیم باپ سے جدا ہو گئے، اور جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے، مولا تمہارے بچے سلامت رہے، صبر خود کرو، باپ کا پردیش ہے، زمانہ دشمن ہے، ایک ہاتھ سے تلوار بھی مسلم چلا رہا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے میرے لال، جب بچے نظر نہیں آئے کہا علی اکبر کا صدقہ، اچھا بیٹا اللہ کے حوالے، اگر زندہ بچ گیا مل لینا، وگرنہ روز حشر میں کیسے سوں گا، جناب سیدہ کو میں نے اپنے بیٹے تیرے حسین کی اسرت پہ قربان کر دیے۔ بس ازاداروں کئی حملے کیے، کئی بار کوفہ خالی ہوا، یہ کہتے ہیں کون ہے؟ کوئی لشکر آ گیا ہے، کوئی فوج آ گئی؟ کہا نہیں، نہ کوئی لشکر آیا ہے، نہ کوئی فوج آئی، اکیلا ہے عقیل کا بیٹا، ہے ابو طالب کا خون۔ بے غیرت کہتے ہیں یہ کوفے کے قصائی کے تھوڑی ہے، یہ تو علی کا خون ہے، یہ تو ابو طالب کا خون ہے، کیا کرے؟ کہا ایسے نہیں، آگے جنگ کرو پیچھے گڑا کھودو، ہائے آگے جنگ کرو پیچھے گڑا کھودو، آگے جنگ کرو پیچھے گڑا کھودو۔ ازادار مسلم جنگ کر رہے تھے، انہوں نے حملہ بڑھایا ہے، سرکار مسلم نے دفاع کے لیے قدم پیچھے کیا، پیچھے بے غیرتوں نے گڑا کھودا ہوا تھا، سرکار مسلم گرے گڑے میں، ہائے سرکار مسلم گر گئے گڑے میں، زخمی شیر، لیکن رب مصطفیٰ کی قسم ہے اتنا بہادر شیر، علی کا لال عقیل کا بیٹا اتنا بہادر تھا، کوئی قریب نہیں آیا، تلوار سرکار مسلم کے ہاتھ میں ہے، بے غیرتوں نے کام کیا، کہا مسلم تجھے اس قرآن کے نام پہ امان دیتے ہیں، اللہ رسول اور قرآن کے نام پہ امان دیتے، تجھے کچھ نہیں کہیں گے، تلوار نیام میں رکھ۔ بس ازادار علی کے لال نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھنا تھا کہ ان بے غیرتوں نے زنجیریں پھینکی، زخمی شیر کو پکڑ کے لے گئے۔ ادھر منزل زبالہ پہ چلتے چلتے حسین نے کہا عباس، جی آقا کا قافلہ رکا،
خیمے لگاؤ. خیمے لگنے شروع ہوئے. خود حسین اکیلے چلتے چلتے دور ایک ریت کے ٹیلے پہ بیٹھ گئے. ادھر منزل کیا ہے؟ دربار میں اکیلا علی کھڑا، قیدی زخمی. کیا بات ہے؟ ابن زیاد نے کہا امیر کو سلام کر. کہا میرا امیر حسین ہے، میں اس کے ہر دشمن پہ لعنت کرتا ہوں. کیا تجھے قتل کر دیں گے؟ کہا اس سے بڑی کیا زندگی ہے کہ میں بطول کے بیٹے کے کام آ جاؤں. بس تیاری کرو. ہائے حسین. انہوں نے کہا پانی پیے گا؟ سرکار نے کہا پانی دینا چاہا. پانی پینے کے قابل نہ رہے. حسین ٹیلے پہ بیٹھ کے اجازت امامت سے دیکھ لے. 3 بار مسلم کو پانی ملا، 3 بار پی نہیں سکا نا مسلم. امام نے کہا مسلم گواہ ہے نا، تو میرا سفیر ہے نا، تو نے 3 بار پینے کی کوشش کی ہے، پی نہیں سکا. جب تجھے ملنے آؤں گا 3 دن کا پیاسا ہوگا، اور میرا اکبر بھی پیاسا ہوگا، میرا اصغر بھی پیاسا ہوگا، میرا عباس بھی پیاسا ہوگا. بادشاہ زخمی شیر کو زنجیریں ڈال کے قصر عمارت کی چھت پہ لے گئے. ادھر سخی عباس دیکھا کہ حسین کا نظر نہیں. سرکار نے گھوم کے دیکھا نظر نہ. اچانک دور مظلوم نظر آئے. قدموں کے نشانوں میں پہنچا عباس. جا کے دیکھا مظلوم کی آنکھیں بھی ساون کے بادل ہیں. رو رہا ہے حسین. تڑپ کے کہتا مولا تجھے ماں کی چادر کا واسطہ چپ کر. کہا کیوں؟ کہا مجھے ام البنین ماں نے کہا تھا عباس مجھے بخشو گی نہیں اگر تیری زندگی میں حسین پریشان ہو گیا. کہا نہیں مجھے کسی نے پریشان نہیں کیا، ایک راز ہے. کہا مولا مجھے بتا. کہا نہیں عباس تو صبر نہیں کرے گا. آخر عباس نے کہا آقا مجھے بی بی زینب کی چادر کی قسم میں صبر کروں گا. ہائے مجھے بی بی زینب کے برقعے کی قسم میں صبر کروں گا. مجھے بتا دو صحیح. کہا مسلم. کہا عباس میری انگلیوں میں دیکھ. عزادارو عباس میں انگلیوں میں دیکھا قصر عمارت ہے، زخمی مسلم ہے. جلاد ماتم کرو سینے پہ ہاتھ مار کے کہو اور نبیوں کا مشکل کشا علی تیری بیٹی کا بات گزر گیا. تلوار تھی، عباس صبر کرتا رہا. ادھر تلوار نیچے آئی. ادھر عباس نے سر رکھا حسین قدموں پہ. کہا آقا حسین تجھے تیری ماں کے زخمی پہلو کا واسطہ ہے، تجھے ماں کے ٹوٹے ہاتھ کا واسطہ ہے، بی بی بطول کی چادر کا واسطہ ہے. مجھے کوفے پہنچا. جلدی نہ کرنا، 2 یا 3 لمحے رکنا خدا کے لیے. اللہ جانے اگلا سال کس کو نصیب ہوگا. عباس نے یہ کہا. حسین نے کہا عباس تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں مانگوں گا کچھ نہیں. کہا مولا مجھے کوفے پہنچا دے، میں لڑوں گا نہیں. کہا لڑنا نہیں تو کرے گا کیا؟ کہا دیکھ کتنا اونچا مینار ہے، زمین پتھریلی ہے، میری رقیہ کا وقت ہے. کہا عباس نیچے دے. نیچے دیکھا ایک بی بی سیاہ موت کی پٹی باندھے ہوئے کہہ رہی تھی کسی ایک جگہ مرو. اور میں کہا میرے حسین کا سفیر. عباس نے پوچھا آقا کون ہے؟ کہا میری ماں زہرا ہے، مسلم کا سر لینے آئی ہے. بس آخری جملہ کلیجے پتھر کے نہیں ہوتے. اور شریفہ مجھے ایک سوال کا جواب دو. جب کوئی قتل ہو جاتا ہے، جب کوئی قتل ہو جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، اس کے بعد کیا منگوایا جاتا ہے؟ بولو کوئی تو بولو. جنازہ نہ کہو نا، 4 پائی. جنازہ لے آؤ، 4 پائی لے آؤ، لاش کو رکھنا. ہائے مقدر علی و بطول کی اولاد کا، ہائے مقدر رقیہ بنت علی کا. ادھر سرکار مسلم شہید ہوئے، 4 پائی نہیں آئی. کچھ بدماش مانا کرو، سینے پہ ہاتھ مارو کہ سیج کا انتظار ہے. کچھ بدماش ہے ہاتھوں میں 4 پائی نہیں تھی رسیاں مسلم کے پاؤں کو باندھی. کبھی حسین کا سفیر ایسی گلی میں، کبھی ایسی گلی دفنایا
علی کی بیٹی میرا سلام، گھبرا کے کہا بی بی نے اماں فضا مسلم بھائی کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا آقا نازی میں دروازے میں دیکھو رقیہ کا مقدم لٹک رہا ہے، سید مسلم کی لاش کو دیکھ کے بی بی زینب نے سید سجاد کو بلایا، کہا میرا لال مجھے بتا وہ کوفے میں قبریں نہیں بنتی، وہ میری رقیہ کا
Thank you.
لبدا بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لبدا
رنگ لایا کس طرح سے ہے لہو شبیر کا، رنگ لایا کس طرح سے ہے لہو شبیر کا، رنگ لایا کس طرح سے ہے لہو شبیر کا، رنگ لایا کس طرح سے ہے لہو شبیر کا، رنگ لایا کس طرح سے ہے لہو شبیر کا، رنگ لایا کس طرح سے ہے لہو شبیر کا، رنگ لایا کس طرح سے ہے لہو شبیر کا، رنگ لایا کس طرح سے ہے لہو شبیر کا، رنگ لایا کس طرح سے ہے لہو شبیر کا، ہو رہا ہے راج ماتم، ہو رہا ہے راج ماتم، خوب خوب شبیر کا، امر کیا کس طرح سے ہے لہو شبیر کا، کس طرح سے ہے لہو شبیر کا، رنگ لایا کس طرح سے ہے لہو شبیر کا، رنگ لایا کس طرح سے ہے لہو شبیر کا، رنگ لایا کس طرح سے ہے لہو شبیر کا، رنگ لایا کس طرح سے ہے لہو شبیر کا، رنگ لایا کس طرح سے ہے لہو شبیر کا، رنگ لایا کس طرح سے ہے لہو شبیر کا، رنگ لایا کس طرح سے ہے لہو شبیر کا، رنگ لایا کس طرح سے ہے لہو شبیر کا، ہو رہا ہے راج ماتم، ہو رہا ہے راج ماتم، خوب خوب شبیر کا، امر کیا رنگ لایا کس طرح سے ہے لہو شبیر کا، رنگ لایا کس طرح سے ہے لہو شبیر کا، رنگ لایا کس طرح سے رنگ لایا کس طرح سے ہے لہو شبیر کا، رنگ لایا کس طرح سے ہے لہو شبیر کا، رنگ لایا کس طرح سے ہے لہو شبیر کا، رنگ لایا کس طرح سے ہے لہو شبیر کا، رنگ لایا کس طرح سے ہے لہو شبیر کا، رنگ لایا
ہے لہو شبیر کا رنگ لایا اس طرح سے ہے لہو شبیر کا رنگ دو دنیا کو منانے دو شبیر کا ہم لوگوں 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 دنیا کو منانے دو کچھ دم جگر اپنے کچھ دم جگر اپنے ہم کو بھی دکھانے دو شبیر کا ہم لوگوں دنیا کو منانے دو شبیر کا ہم لوگوں دنیا کو منانے دو شبیر کا ہم لوگوں دنیا کو منانے دو منانے دو خواجہ یزیدی کا مشکل ہے سنبھل جانا اس خواجہ یزیدی کا مشکل ہے سنبھل جانا مشکل ہے سنبھل جانا گھر کو ذرا چھوڑو کے طلبت کو جانے دو گھر کو ذرا چھوڑو کے طلبت کو جانے دو شبیر کا ہم لوگوں دنیا کو منانے دو شبیر کا ہم لوگوں دنیا کو منانے دو شبیر کا ہم لوگوں دنیا کو منانے دو ہائے شبیر کا ہم لوگوں دنیا کو منانے دو 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 ہائے کچھ دم جگر اپنے کچھ دم جگر اپنے ہائے بیٹا مظلوم بابا جتنی کو نہیں روڑ دیتے ناشتے آپ تھے کھول میں کیوں نہیں روڑ دیتے ناشتے آپ تھے کھول میں کیوں نہیں روڑ دیتے ہائے بیٹا مظلوم بابا جتنی کو نہیں روڑ دیتے ہائے بیٹا مظلوم بابا جتنی کو نہیں روڑ دیتے ہائے بیٹا مظلوم بابا جتنی کو نہیں روڑ دیتے ہائے بیٹا مظلوم بابا جتنی کو نہیں روڑ دیتے ہائے بیٹا مظلوم بابا جتنی کو نہیں روڑ دیتے ہائے بیٹا مظلوم بابا جتنی کو نہیں روڑ دیتے رونا بچڑی جگر کے ویڑے آکھ رو رو غازی دی بہنے رونا بچڑی جگر کے ویڑے آکھ رو رو غازی دی بہنے پھر کچھ گئے شاہ پھر کچھ گئے پاک رسیہ پہ شام میں تھے پھر کچھ گئے شاہ پھر کچھ گئے پاک رسیہ پہ شام میں تھے
Sakina
شام میں